الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجوہری عربک اکیڈمی کے زیر اہتمام جدید آسان عربی کورس کا آج سبق نمبر 13 ہے، بلکہ آج کے سبق میں ہم ایک اور موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ ہے العمل۔ سبق نمبر 14 آج کا جو تعلق ہے وہ ہے فیلڈ کے حوالے سے، کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، کس شعبے میں کام کرتے ہیں۔ تو جب آپ کسی شعبے میں کام کرتے ہیں تو اس کو عربی میں اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں، کیسے بتاتے ہیں، کیسی تعبیرات، کیسے جملے استعمال کرتے ہیں، آج آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ انا اعمل طبیبا، میں ڈاکٹر ہوں۔ عامل یعمل اس کا معنی ہے کام کرنا، یعنی میں ڈاکٹری کرتا ہوں۔ ہمارے اردو کی اصطلاح میں بولتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ انا طبیب بھی کہہ سکتے ہیں آپ، انا طبیب۔ یا کوئی آپ سے پوچھے کہ ما عملک یا ماذا تعمل، آپ کیا کام کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے انا اعمل طبیبا، میں ڈاکٹری کرتا ہوں۔ صدیقی خالد یعمل مہندسا، میرے دوست خالد وہ انجینئرنگ کرتا ہے، یعنی ہمارے اردو کے اصطلاح میں بولتے ہیں انجینئر ہے، انجینئر سے جو وابستہ جو کام ہے وہ کرتا ہے۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدیقی مہندس، میرا دوست انجینئر ہے، یا صدیقی خالد یعمل مہندسا۔ انا طبیب فی مستشفى حمد، میں حمد ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوں۔ هذا جابر يعمل ممرضا معنا في المستشفى، یہ جابر ہے اور ممرض کہتے ہیں، پیچھے بھی پڑھا اپنے، نرسنگ، معنا ہمارے ساتھ، مع ساتھ کو بولتے ہیں، میرے ساتھ، معی ہمارے ساتھ، معنا اس ایک مرد کے ساتھ، معہو ان سب کے ساتھ، معہم آپ کے ساتھ تو کہیں گے معاکا، ٹھیک ہے۔ یہ جابر ہے، ہمارے ساتھ ہاسپٹل میں نرسنگ کرتا ہے، نرسنگ کا کام کرتا ہے۔ زوجتی تعمل مدرسة فی المرحلة الاعدادیة، المرحلة الاعدادیہ جو مڈل جو ہے تعلیم کو کہتے ہیں، مڈل کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ میری بیوی جو ہے وہ ٹیچر ہے مڈل کلاس اسکول میں، ٹھیک ہے، یعنی مڈل والے مرحلے میں۔ ایک ہوتا ہے المرحلۃ الابتدائیہ، بالکل ابتدائی مرحلہ، ایک ہوتا ہے المرحلۃ الاعدادیہ، مڈل کلاس تک کی جو پڑھائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ دوسرا ہے المرحلۃ العامہ، تو اس کو کہتے ہیں یہ میٹرک وغیرہ کو۔ آگے ہے ھذا ولدی سامی، یہ میرا لڑکا سامی ہے، هو طالب فی کلیۃ الصیدلۃ، وہ میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے۔ کلیہ کالج کو کہتے ہیں، صیدلہ میڈیکل، ٹھیک ہے، صیدلیہ عام میڈیکل وغیرہ کو کہتے ہیں، اور کلیۃ الصیدلہ میڈیکل کالج۔ اخی ثابت یعمل فی شرکۃ مقاولات، میرا بھائی ثابت کام کرتا ہے، شریکہ کمپنی کو کہتے ہیں۔ مقاولات جو ہے ٹھیکہ وغیرہ لینا، جیسے ٹھیکیداری ہے، یعنی میرے بھائی ثابت جو ہے وہ ایک ٹھیکے والی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ ھذا جاری ولید، یہ میرا دوست ولید ہے، پڑوسی ولید ہے، جار پڑوسی کو کہتے ہیں۔ یعمل مذیعا فی قناة الجزیرۃ، الجزیرہ کی نیوز چینل میں جو ہے وہ مذیع کہتے ہیں خبر نگار کو، جو خبر نگاری کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یعمل مذیعا، جو مذیع خبر نگار، فی قناة جو ہے چینل کو کہتے ہیں الجزیرہ، الجزیرہ چینل میں خبر نگار ہے۔ ھذا عمی بشیر هو طیار فی الخطوط القطریۃ، یہ میرے چچا بشیر ہیں جو کہ
پائلٹ ہیں قطری ایئر لائنز میں۔ انا اعمل 7 ساعات فی اليوم، میں 7 گھنٹے ایک دن میں کام کرتا ہوں۔ الجمعۃ والسبت عطلۃ، جمعہ اور ہفتے کو چھٹی ہوتی ہیں۔ یبدأ الدوام الساعة 7:15 صباحا، پڑھائی جو ہے صبح 7:30 بجے شروع ہوتی ہے۔ الساعة 7 یعنی صبح 7 بجے، والنصف اور آدھا یعنی 7:30 صباحا صبح۔ ينتهي العمل الساعة 2:30 ظہرا، کام جو ہے وہ 2:30 بجے دوپہر کو ختم ہوتا ہے۔ ينتهي العمل الساعة 2:30 ظہرا۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات۔ صدیق دوست کو کہتے ہیں۔ المرحلۃ الاعدادیہ، مڈل کے مرحلے کی تعلیم کو المرحلۃ الاعدادیہ کہتے ہیں۔ المرحلۃ الابتدائیہ، پرائمری۔ المرحلۃ الثانویہ، ثا کے ساتھ، اس کو یعنی میٹرک انٹر وغیرہ کو کہتے ہیں۔ ممرض، اس کے بعد ہے ممرض، ممرض کہتے ہیں نرس کو۔ آگے کلیۃ الصیدلہ، میڈیکل کالج۔ قناة الجزیرہ، الجزیرہ چینل۔ شرکہ، کمپنی۔ مذیع، جو خبر نگار۔ طیار، پائلٹ۔ مقاولات، ٹھیکیداری، ٹھیکہ۔ اعمل، میں کام کرتا ہوں۔ ینتہی، انتہا ینتہی اس کا معنی ختم ہونا۔ العمل، کام۔ حوارات کے بعد آپ کے لیے یہاں پر مختلف قسم کے تدریبات پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ حوار سمجھ میں آئے اور مختلف تعبیرات کے ساتھ استعمال کر کے آپ ان الفاظ کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ انا اعمل طبیبا، میں ڈاکٹر ہوں، تو اس کو آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں انا طبیب۔ صدیقی خالد یعمل مہندسا، ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا دوست خالد وہ انجینئرنگ کرتا ہے۔ جابر یعمل ممرضا، جابر جو ہے وہ نرسنگ کرتا ہے۔ ہوا ممرض، وہ جو ہے نرس ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی سارے چونکہ ابتدا جو ہے وہ اسم سے ہوتا ہے تو اس لیے یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ آگے جو ہے یعمل، یہ کچھ جملہ اسمیہ کے جو دوسرا جز ہے وہ فعل ہیں۔ ولدی سامی ما زال طالبا، میرا بیٹا سامی ابھی تک طالب علم ہے۔ ما زال مسلسل، ابھی تک کوئی کام جو ہے دوام کے ساتھ جاری ہو تو اس کو کہتے ہیں۔ ہوا طالب، وہ طالب علم ہے۔ جاری ولید یعمل مذیعا، میرا پڑوسی ولید جو ہے وہ خبر نگار ہے۔ ہوا مذیع، وہ مذیع ہیں۔ زوجتی تعمل مدرسۃ، میری بیوی مدرسہ ہے۔ ہی مدرسۃ، وہ ٹیچر ہے۔ آگے دیکھیں، انا اعمل جزارا، جزار کسائی کو کہتے ہیں۔ انا اعمل طبیبا، انا اعمل نجارا، ان تینوں میں سے یہ نمبر 2، انا اعمل طبیبا۔ اختر الکلمۃ الصحیحۃ کما فی الدرس، جیسے کہ سبق میں پڑھا، وہاں تو ایک لفظ پڑھا لیکن یہاں آپ کو اس ایک لفظ کے بہانے سے 2-3 الفاظ اور بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ صدیقی خالد یعمل طبیبا، یعمل تاجرا، یعمل مہندسا، تو یعمل مہندسا۔ هذا جابر یعمل ممرضا، ممرض ہے۔ مذیع، نیوز چینل والا۔ مدرس، ٹیچر۔ جاری ولید یعمل خباز، جو ہے وہ تندور والا۔ مذیع، نیوز چینل والا۔ مدرس، مدرس لیکن یہاں یعمل مذیعا خبر نگار ہیں۔ زوجتی تعمل مدرسۃ، میری زوجہ مدرسہ ہیں۔ عمی بشیر یعمل طیارا، وہ پائلٹ ہیں۔ مضیف جو ہے اس کو کہتے ہیں وہ جو جہاز وغیرہ میں ویٹر جو ہوتا ہے، ویٹر
اس کو کہتے ہیں جہاز میں جو ان کو سامان وغیرہ دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، تو اس کو مضیف کہتے ہیں۔ طیار مہندس تو انجینئر کو کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں اگلا لفظ ہے اکمل الجمل الآتیۃ کما فی الدرس، سبق مکمل کریں۔ انا اعمل طبیبا فی المستشفى، یعنی جو کام کر رہے ہیں تو وہ کہاں کرتا ہے؟ انا اعمل طبیبا، میں ڈاکٹر ہوں ہاسپٹل میں۔ زوجتی تعمل مدرسۃ فی المرحلۃ الاعدادیۃ، ولدی سامی طالب فی کلیۃ الصیدلۃ، ولید یعمل مذیعا فی قناة الجزیرۃ، عمی بشیر طیار فی الخطوط القطریۃ، انا اعمل 7 ساعات فی اليوم، الدوام 5 ایام فی الاسبوع، اخی ثابت یعمل فی شرکۃ المقاولات۔ ٹھیک ہے، شرکۃ المقاولات۔ اب آپ نے من، فی، عن، با، علی، الی، ان کا استعمال دیکھنا ہے۔ انا اجلس علی الکرسی، میں کرسی پر بیٹھتا ہوں، پر کے لیے آپ علی لائیں گے۔ انا اضع القلم فی الحقیبہ، میں قلم کو بیگ میں رکھتا ہوں، کوئی کسی چیز کے اندر رکھنے کے لیے اور یا اندر کے لیے استعمال کرنے کے لیے فی آتا ہے۔ انا اسأل عن الدرس، میں سبق کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ عن کا معنی سے، سبق کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، اس کے لیے یا سے کے معنی کے لیے عن آتا ہے۔ انا اخرج من البیت، میں گھر سے نکلتا ہوں، جہاں سے کسی کام کی ابتدا ہو، اسٹارٹنگ ہو تو اس کے لیے من آتا ہے۔ انا اذهب الى المدرسہ، اور میں مدرسے کی طرف جاتا ہوں، اور جہاں تک کہ کوئی کام آپ کو کرنا ہوتا ہے، جس طرف جا رہے ہیں جہاں تک کرنا ہے، اس کے لیے الی استعمال ہوتا ہے، جس مدرسے تک یا مدرسے کی طرف۔ اب آنے والی تمرین میں آپ نے انہی چیزوں کو استعمال کرنا ہے خود، جیسے انا اکتب بالقلم، میں قلم سے لکھتا ہوں۔ انت تأکل بالملعقہ، آپ چمچے سے کھاتے ہیں۔ انت تجلس علی الاريكة، انت تسافر الى بلدك، بلکہ انت تسافر الى بلدك، اپنے شہر کی طرف آپ سفر کر رہے ہیں۔ انت تخرج من الغرفة، انت تضع الكتاب في الخزانة، انت تسأل عن الساعة، آپ گھڑی کے بارے میں جو ہے پوچھ رہے ہیں۔ تو اس طرح آج کے سبق میں آپ نے مختلف فیلڈ کے حوالے سے، مختلف شعبے کے حوالے سے پڑھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہو۔